بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 6 واز اور ویئر۔ دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایم از اور آر کے بارے میں سیکھا تھا کہ ایم از اور آر یہ ٹو بی ہے اور ان کا استعمال زمانہ حال یعنی کہ پریزنٹ ٹینس موجودہ زمانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے واز ویئر۔ واز ویئر یہ بھی ٹو بی ہے لیکن اس کا استعمال زمانہ ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دوستو واحد کہتے ہیں ایک کو، جس کی انگلش ہوتی ہے سنگولر، اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں، اس کی انگلش ہوتی ہے پلورل۔ دوستو متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، تو متکلم واحد میں طالب علم تھا یعنی کہ فرسٹ پرسن سنگولر، آئی واز اے اسٹوڈنٹ۔ دوستو یہاں پر میں طالب علم تھا، میں کی انگلش ہوئی آئی کے ساتھ ٹو بھی لگا، آئی واز میں تھا، اب خبر کیا ہے طالب علم، اسٹوڈنٹ، آئی واز اے اسٹوڈنٹ میں طالب علم تھا۔ اب متکلم جمع ہم طالب علم تھے یعنی کہ فرسٹ پرسن پلورل، وی ور اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم کی انگلش ہوئی وی اور وی کے ساتھ ٹو بھی لگتا ہے وی ویر، اور خبر ہے طالب علم اسٹوڈنٹ۔ دوستو یہاں پر لیکن اسٹوڈنٹ کو ایس لگایا گیا کہ جمع بنانے کے لیے، اگر کسی لفظ کو جمع بنانا ہو تو اس کے پیچھے ایس لگایا جاتا ہے۔ تو وی ور اسٹوڈنٹ ہم طالب علم تھے۔ حاضر یا مخاطب، اس کو انگلش میں کہیں گے سیکنڈ پرسن۔ دوستو مخاطب اسے کہتے ہیں کہ جس کو بات کہی جاتی ہے، تو یہاں پر مخاطب واحد، تو ایک ڈاکٹر تھا، تو یہاں پر تو کی انگلش ہوئی یو کے ساتھ ٹو بھی استعمال ہوتا ویر، یو ویر، خبر ہے ڈاکٹر، تو ڈاکٹر، یو ویر ڈاکٹر، تو ایک ڈاکٹر تھا، تو سیکنڈ پرسن سنگولر ہوا، یو ویر اے ڈاکٹر، تو ایک ڈاکٹر تھا۔ اب مخاطب جمع تم ہوشیار تھے، یہاں پر جمع کی بات کی گئی ہے، اور تم کی انگلش ہوتی ہے یو کے ساتھ ٹو بھی استعمال ہوتا ہے ویر، یو ویر، خبر ہے ہوشیار کی انگلش ہوتی ہے کلیور، یو ویر کلیور، تم ہوشیار تھے یعنی کہ سیکنڈ پرسن پلورل، یو ویر کلیور، تم ہوشیار تھے۔ غائب، دوستو غائب اسے کہتے ہیں کہ جس کی بات کی جاتی ہے، جیسے کہ وہ ایک بہادر لڑکا تھا، تو یہاں پر وہ کی انگلش ہوئی ہی، اور ہی کے ساتھ ٹو بھی استعمال ہوتا ہے واز، ہی واز، اور خبر کیا ہے بہادر لڑکا، تو بہادر لڑکے کی انگلش ہوتی ہے بریو بوائے، ہی واز اے بریو بوائے، وہ ایک بہادر لڑکا تھا۔ اب غائب واحد کے اندر اگر کسی عورت کی خبر دی جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ایماندار عورت تھی، تو وہ کی انگلش ہوتی ہے شی، عورت ہو تو اس کی انگلش ہوتی ہے شی کے ساتھ بھی ٹو بھی لگتا ہے واز، شی واز۔ اب ایماندار عورت، تو آنیسٹ مانا ایماندار، اور عورت کی انگلش ہوتی ہے وومن، شی واز این آنیسٹ وومن، وہ ایک ایماندار عورت تھی۔ وہ ایک بڑا جانور تھا، یہاں پر جانور کی بات ہے تو وہ کی انگلش ہوگی اٹ، اور اٹ کے ساتھ ٹو بھی لگے گا واز، اٹ واز، خبر کیا ہے بڑا جانور، تو بگ کا معنی ہوتا ہے بڑا اور اینیمل کا معنی ہوتا ہے جانور، اٹ واز اے بگ اینیمل، وہ ایک بڑا جانور تھا۔ اب ہم غائب جمع یعنی کہ تھرڈ پرسن پلورل کو دیکھیں گے۔ دوستو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ واحد کے اندر مرد، عورت یا جانور، پرندے ہو، ان کے لیے ہی، سی، اٹ، یہ مختلف صیغے ہوتے ہیں، لیکن جمع کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ جمع کے اندر اگر کوئی جمع مرد ہو یا جمع عورتیں ہو یا جمع کوئی چیز پرندے یا جانور ہو تو سب کے لیے دے کامن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بہادر لڑکے تھے، یہاں پر لڑکے جمع ہیں تو وہ کی انگلش یہاں پر جمع ہے، اس لیے وہ کی انگلش ہوگی دے کے ساتھ ٹو بھی استعمال ہوتا ہے ویر، دے ویر، خبر کیا ہے بہادر لڑکے، تو بریو مانا بہادر اور
बॉयज़, बॉयज़ माने लड़के, यहाँ पर बॉय और उसको एस लगाया जमा बनाने के लिए। दे वर ब्रेव बॉयज़, वो बहादुर लड़के थे। वो ईमानदार औरतें थी, तो वो की इंग्लिश होती है दे के साथ टू भी इस्तेमाल होता है। वह दे वर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माना ईमानदार, और वुमन का माना होता है औरतें। दे वर ऑनेस्ट वुमन, वो ईमानदार औरतें थी, वो ईमानदार औरतें थी। वो बड़े जानवर थे। अब यहाँ पर गायब जमा, तो यहाँ पर होगा दे के साथ टू भी इस्तेमाल होगा। वेर दे वेर बड़े जानवर, ये खबर है, तो बिग एनिमल्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एनिमल्स को एस लगाया तो ये जमा हुआ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमन, WOMAN, वुमन, वुमन माना होता है औरत, एक औरत। लेकिन अगर यहाँ पर MAN की जगह पर MEN कर दिया जाएगा तो वो औरतों की जमा हो जाएगी, यानी कि औरतें, वुमेन, वुमन और ये वुमेन। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि वॉस ये मुतकल्लिम वाहिद और गायब वाहिद के साथ लगता है, बाकी सब के साथ वेर लगता है। जैसे कि मुतकल्लिम जमा और मुखातब वाहिद जमा दोनों, और गायब जमा इसमें वेर लगता है। सिर्फ मुतकल्लिम वाहिद और गायब वाहिद में वॉस लगता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि किसी भी लफ्ज़ को एस लगाने से वो जमा बनता है। जमा, लफ्ज़ को जमा बनाने के और भी उसूल हैं, वो हम इसके ख़ास वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्लेवर, इसको एस नहीं लगाया जमा होने के बावजूद, क्योंकि क्लेवर ये सिफत है और सिफत को जमा बनाने के लिए एस नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो साथ में कापी और कलम ज़रूर रखिए। और दोस्तों अपने पास एक आप लुग़त यानी कि उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू आप डिक्शनरी भी अपने पास रखिए। आप चाहें तो उसे एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।